نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كل ليلة، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، او کما ذکر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ خرچ کرنے والی اگر کوئی ذات گرامی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سال کے 11 مہینے کی سخاوت ایک طرف رکھی جائے اور صرف رمضان المبارک کی سخاوت کو لیا جائے تو آپ کی سخاوت رمضان میں اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی، اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ حد و حساب ہی اس کا کوئی نہیں ہوتا. سال کے 11 مہینے کی سخاوت ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں موجود سخاوت ایک طرف. اور پھر فرماتے ہیں کہ رمضان میں سخاوت بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ رات کو جبریل علیہ السلام ملاقات کرتے، اور روز رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کے درمیان قرآن کا دور ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کے درمیان قرآن کا دور ہوتا تھا. اس کی وجہ سے رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی زیادہ ہوتی کہ اگر کوئی تیز ہوائیں چلیں جو بادلوں کو لے آئیں، بارش برسانے والے بادل کو، ان بادلوں سے جتنا فائدہ ہوتا اس سے زیادہ فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے ہوتا. جس طریقے سے بارش برستی ہے تو کسی ایک شخص کو فائدہ نہیں ہوتا، ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ہر شخص فائدہ اٹھایا کرتا تھا. اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ جالس فی ظل الکعبہ، بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضور نے جیسے مجھے دیکھا تو کہا: ہم الاخسرون ورب الکعبہ. مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں، اللہ کے کعبے کے رب کی قسم، وہ لوگ خسارے میں ہیں، کعبے کے رب کی قسم، رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ خسارے میں ہیں. میں نے کہا: یا رسول اللہ من ہم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. حضور کون خسارے میں ہے؟ مجھے بھی بتائیں خسارے میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ہم الاکثرون اموالا الا من قال ہکذا من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ وقلیل ما ہم. آپ نے فرمایا جن لوگوں کے پاس سرمایہ زیادہ جمع ہو چکا ہے، جن کے پاس مال و دولت زیادہ جمع ہو چکی ہے، یہ اصل میں خسارے میں ہے. جن کے پاس مال و دولت کم جمع ہے یہ خسارے میں نہیں ہے. ہم الاکثرون اموالا، خسارے میں وہ ہیں جن کے پاس مال و دولت زیادہ اکٹھا ہو چکی ہے. ہاں اگر اللہ ان کو یہ توفیق دے دے کہ یہ سامنے سے بھی خرچ کریں، پیچھے سے بھی خرچ کریں، دائیں طرف بھی خرچ کریں، بائیں طرف بھی خرچ کریں، بلا حساب و کتاب اگر یہ خرچ کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ اللہ نے مال دیا ہے اور یہ حساب و کتاب سے خرچ کر رہے ہیں، ان کی یہ عادت نہیں ہے کہ ہر طرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ان کی نہیں بن سکی، تو پھر یہ خسارے میں ہیں. وقلیل ما ہم، اور ایسے خرچ کرنے والے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. مال تو بہت ساروں کو مل جاتا ہے لیکن خرچ کرنے کا جذبہ دل میں بہت کم لوگوں کے پیدا ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں ویسے بھی سخاوت زیادہ ہونی چاہیے، اور سخاوت کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی پڑھے تو حیران رہ جائے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی آدمی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور. اللہ کے قریب بھی سخی، لوگوں کے قریب بھی سخی، جنت کے قریب بھی سخی، جہنم سے دور بھی سخی. اور اگر کوئی بخیل ہے، خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے، تو اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور،
جنت سے بھی دور جہنم کے قریب ہوگا۔ یہ جہنم کے قریب، وہ جنت کے قریب۔ تو خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور سخاوت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مال ہے سارا دے دیا۔ یہ سخاوت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لاکھ روپے سے کم کا چیک بنایا تو سخاوت نہیں ہے۔ سخاوت کا اصل معنی یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق، جس کی جتنی استطاعت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور رمضان المبارک کا اضافی ثواب بھی حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔